في نجمة واحدة بالسما ما بتغير مكانها أبدا وبتلمع أكتر من البقية، اسمها نجمة الشمال. غبي يلي بده يتدخل بضربه، حتى انت يا حلوة. لك انت وحده ما بتستحي على حالك، انت مرة ما بتعرفي الخجل، ولك يخرب بيتك من حالك. شبك على اساس انت اللي بتستحي. انت واحد بلا كرامه، ضحكت عليك وحده وطمعتك وركضت وراها. ما ركضت ورا حدا، ركضت ورا احلامي وبس. وانا ما كان عندي احلام يعني؟ ولا اللي مثلي ممنوع انه يحلم كمان؟ ليش هيك تركتني فجأة ورحت؟ ليش؟ 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 تمام ايه يعني موافق. هيك اللي هات ايدك. انه كتير مبلول؟ ايه مبلولة شوي بنتي، اليوم طلعت على البحر وهنيك شفت رفيق قديم. واضح قديش كنتوا مشتاقين لبعضكم. إيه اكيد. شوفي كيف بالوعود يلي وعدتها. يعني فيك تقولي الوعود يلي انوعدت باسمي، بس للأسف كسرت قلب حدا. ايه كسرت. يعني خربت كل شي ورا. وصل للركب، مو ناقصنا دم بني آدمين. مو مشكلة. يا ربي دخيلك. اس جملے پر ہوتا ہے کچھ کہانی ختم نہیں ہوتی، بس ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے زینب ایک نرم دل اور خاموش مزاج لڑکی، وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک سادہ سے گھر میں رہتی۔ اس کے ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اس لیے وہ گھر کے تمام کام خود کرتی تھی۔ زینب کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اچھی زندگی گزارے اور اپنے والد کو خوش دیکھے۔ علی ایک زندہ دل اور محنتی لڑکا تھا، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور اپنے والدین کا سہارا تھا۔ علی ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا اور دوسرے کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ زینب اور علی کی ملاقات ایک شادی میں ہوئی۔ علی نے پہلی نظر میں ہی زینب کی سادگی کو پسند کر لیا۔ چند دن بعد علی نے کسی طرح زینب کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور اپنے والدین کو رشتہ لے جانے کے لیے راضی کر لیا۔ زینب کے والد نے رشتہ قبول کر لیا کیونکہ علی اچھا لڑکا تھا۔ جلد ہی دونوں کی منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد علی اور زینب کبھی کبھی فون پر بات کر لیتے تھے۔ ویورز، علی اکثر کہتا میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ زینب شرما کر خاموش ہو جاتی، لیکن خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی۔ ایک دن علی کی نوکری کے سلسلے میں دوسری شہر جانا پڑا۔ اس نے وعدہ کیا میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ شروع میں علی روز فون کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے فون کم ہو گئے۔ زینب پریشان رہنے لگی۔ ایک دن اچانک علی کا فون مکمل بند ہو گیا۔ کئی ہفتے گزر گئے، علی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ زینب کے والد بھی پریشان ہو گئے۔ آخرکار ایک دن خبر ملی کہ علی کا ایک حادثہ ہو گیا تھا اور وہ کئی مہینوں سے اسپتال میں تھا۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد علی واپس آیا، لیکن وہ پہلے جیسے نہیں رہا۔ حادثے کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ متاثر ہو گئی تھی۔ علی نے زینب سے کہا تم مجھ سے شادی نہ کرو تو بہتر ہے، میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکوں گا۔ اس جملے پر ہوتا ہے کچھ کہانی ختم نہیں ہوتی، بس ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے زینب ایک نرم دل اور خاموش مزاج لڑکی، وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک سادہ سے گھر میں رہتی۔ اس کے ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اس لیے وہ گھر کے تمام کام خود کرتی تھی۔ زینب کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اچھی زندگی گزارے اور اپنے والد کو خوش دیکھے۔ علی ایک زندہ دل اور محنتی لڑکا تھا، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور اپنے والدین کا سہارا تھا۔ علی ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا اور دوسرے کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ زینب اور علی کی ملاقات ایک شادی میں ہوئی۔ علی نے پہلی نظر میں ہی زینب کی سادگی کو پسند کر لیا۔ چند دن بعد علی نے کسی طرح زینب کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور اپنے والدین کو رشتہ لے جانے کے لیے راضی کر لیا۔ زینب کے والد نے رشتہ قبول کر لیا کیونکہ علی اچھا لڑکا تھا۔ جلد ہی دونوں کی منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد علی اور زینب کبھی کبھی فون پر بات کر لیتے تھے۔ ویورز، علی اکثر کہتا میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ زینب شرما کر خاموش ہو جاتی، لیکن خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی۔ ایک دن علی کی نوکری کے سلسلے میں دوسری شہر جانا پڑا۔ اس نے وعدہ کیا میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ شروع میں علی روز فون کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے فون کم ہو گئے۔ زینب پریشان رہنے لگی۔ ایک دن اچانک علی کا فون مکمل بند ہو گیا۔ کئی ہفتے گزر گئے، علی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ زینب کے والد بھی پریشان ہو گئے۔
آخرکار ایک دن خبر ملی کہ علی کا ایک حادثہ ہو گیا تھا اور وہ کئی مہینوں سے اسپتال میں تھا۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد علی واپس آیا لیکن وہ پہلے جیسے نہیں رہا۔ حادثے کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ متاثر ہو گئی تھی۔ علی نے زینب سے کہا، تم مجھ سے شادی نہ کرو تو بہتر ہے، میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکوں گا۔ اس جملے پر ہوتا ہے کچھ کہانی ختم نہیں ہوتی، بس ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے زینب ایک نرم دل اور خاموش مزاج لڑکی، وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک سادہ سے گھر میں رہتی۔ اس کے ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اس لیے وہ گھر کے تمام کام خود کرتی تھی۔ زینب کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اچھی زندگی گزارے اور اپنے والد کو خوش دیکھے۔ علی ایک زندہ دل اور محنتی لڑکا تھا، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور اپنے والدین کا سہارا تھا۔ علی ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا اور دوسرے کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ زینب اور علی کی ملاقات ایک شادی میں ہوئی۔ علی نے پہلی نظر میں ہی زینب کی سادگی کو پسند کر لیا۔ چند دن بعد علی نے کسی طرح زینب کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور اپنے والدین کو رشتہ لے جانے کے لیے راضی کر لیا۔ زینب کے والد نے رشتہ قبول کر لیا کیونکہ علی اچھا لڑکا تھا۔ جلد ہی دونوں کی منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد علی اور زینب کبھی کبھی فون پر بات کر لیتے تھے۔ ویورز، علی اکثر کہتا، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ زینب شرما کر خاموش ہو جاتی، لیکن خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی۔ ایک دن علی کی نوکری کے سلسلے میں دوسری شہر جانا پڑا۔ اس نے وعدہ کیا، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ شروع میں علی روز فون کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے فون کم ہو گئے۔ زینب پریشان رہنے لگی۔ ایک دن اچانک علی کا فون مکمل بند ہو گیا۔ کئی ہفتے گزر گئے، علی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ زینب کے والد بھی پریشان ہو گئے۔ آخرکار ایک دن خبر ملی کہ علی کا ایک حادثہ ہو گیا تھا اور وہ کئی مہینوں سے اسپتال میں تھا۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد علی واپس آیا لیکن وہ پہلے جیسے نہیں رہا۔ حادثے کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ متاثر ہو گئی تھی۔ علی نے زینب سے کہا، تم مجھ سے شادی نہ کرو تو بہتر ہے، میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکوں گا۔ اس جملے پر ہوتا ہے کچھ کہانی ختم نہیں ہوتی، بس ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے زینب ایک نرم دل اور خاموش مزاج لڑکی، وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک سادہ سے گھر میں رہتی۔ اس کے ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اس لیے وہ گھر کے تمام کام خود کرتی تھی۔ زینب کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اچھی زندگی گزارے اور اپنے والد کو خوش دیکھے۔ علی ایک زندہ دل اور محنتی لڑکا تھا، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور اپنے والدین کا سہارا تھا۔ علی ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا اور دوسرے کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ زینب اور علی کی ملاقات ایک شادی میں ہوئی۔ علی نے پہلی نظر میں ہی زینب کی سادگی کو پسند کر لیا۔ چند دن بعد علی نے کسی طرح زینب کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور اپنے والدین کو رشتہ لے جانے کے لیے راضی کر لیا۔ زینب کے والد نے رشتہ قبول کر لیا کیونکہ علی اچھا لڑکا تھا۔ جلد ہی دونوں کی منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد علی اور زینب کبھی کبھی فون پر بات کر لیتے تھے۔ ویورز، علی اکثر کہتا، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ زینب شرما کر خاموش ہو جاتی، لیکن خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی۔ ایک دن علی کی نوکری کے سلسلے میں دوسری شہر جانا پڑا۔ اس نے وعدہ کیا، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ شروع میں علی روز فون کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے فون کم ہو گئے۔ زینب پریشان رہنے لگی۔ ایک دن اچانک علی کا فون مکمل بند ہو گیا۔ کئی ہفتے گزر گئے، علی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ زینب کے والد بھی پریشان ہو گئے۔ آخرکار ایک دن خبر ملی کہ علی کا ایک حادثہ ہو گیا تھا اور وہ کئی مہینوں سے اسپتال میں تھا۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد علی واپس آیا لیکن وہ پہلے جیسے نہیں رہا۔ حادثے کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ متاثر ہو گئی تھی۔ علی نے زینب سے کہا، تم مجھ سے شادی نہ کرو تو بہتر ہے، میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکوں گا۔ اس جملے پر ہوتا ہے کچھ کہانی ختم نہیں ہوتی، بس ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے زینب ایک نرم دل اور خاموش مزاج لڑکی، وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک سادہ سے گھر میں رہتی۔ اس کے ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اس لیے وہ گھر کے تمام کام خود کرتی تھی۔ زینب کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اچھی زندگی گزارے اور اپنے والد کو خوش دیکھے۔ علی ایک زندہ دل اور محنتی لڑکا تھا، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور اپنے والدین کا سہارا تھا۔ علی ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا اور دوسرے کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ زینب اور علی کی ملاقات ایک شادی میں ہوئی۔ علی نے پہلی نظر میں ہی زینب کی سادگی کو پسند کر لیا۔ چند دن بعد علی نے کسی طرح زینب کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور اپنے والدین کو رشتہ لے جانے کے لیے راضی کر لیا۔ زینب کے والد نے رشتہ قبول کر لیا کیونکہ علی اچھا لڑکا تھا۔ جلد ہی دونوں کی منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد علی اور زینب کبھی کبھی فون پر بات کر لیتے تھے۔
व्यूअर्स अली अक्सर कहता मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ज़ैनब शर्मा कर खामोश हो जाती, लेकिन खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। एक दिन अली की नौकरी के सिलसिले में दूसरी शहर जाना पड़ा। इसने वादा किया मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। शुरू में अली रोज़ फ़ोन करता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके फ़ोन कम हो गए। ज़ैनब परेशान रहने लगी। एक दिन अचानक अली का फ़ोन मुकम्मल बंद हो गया। कई हफ्ते गुजर गए, अली का कोई पता न चला। ज़ैनब के वालिद भी परेशान हो गए। आखिरकार एक दिन खबर मिली कि अली का एक हादसा हो गया था और वो कई महीनों से अस्पताल में था। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू हो गए। कुछ अरसे बाद अली वापस आया, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहा। हादसे की वजह से इसकी एक टांग मुतासिर हो गई थी। अली ने ज़ैनब से कहा तुम मुझसे शादी ना करो तो बेहतर है, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा। इस जुमले पर होता है कुछ कहानी ख़त्म नहीं होती, बस अधूरी रह जाती है। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड में आप देखेंगे ज़ैनब एक नरम दिल और खामोश मिजाज लड़की। वो अपने ख़ानदान के साथ एक सादा से घर में रहती। इसके माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए वो घर के तमाम काम खुद करती थी। ज़ैनब का ख्वाब था कि वो एक दिन अच्छी ज़िंदगी गुजारे और अपने वालिद को खुश देखे। अली एक ज़िंदा दिल और मेहनती लड़का था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपने वालिदैन का सहारा था। अली हमेशा मुस्कुराता रहता था और दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करता था। ज़ैनब और अली की मुलाकात एक शादी में हुई। अली ने पहली नज़र में ही ज़ैनब की सादगी को पसंद कर लिया। चंद दिन बाद अली ने किसी तरह ज़ैनब के घर का पता मालूम किया और अपने वालिदैन को रिश्ता ले जाने के लिए राज़ी कर लिया। ज़ैनब के वालिद ने रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि अली अच्छा लड़का था। जल्द ही दोनों की मंगनी हो गई। मंगनी के बाद अली और ज़ैनब कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेते थे। व्यूअर्स अली अक्सर कहता मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ज़ैनब शर्मा कर खामोश हो जाती, लेकिन खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। एक दिन अली की नौकरी के सिलसिले में दूसरी शहर जाना पड़ा। इसने वादा किया मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। शुरू में अली रोज़ फ़ोन करता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके फ़ोन कम हो गए। ज़ैनब परेशान रहने लगी। एक दिन अचानक अली का फ़ोन मुकम्मल बंद हो गया। कई हफ्ते गुजर गए, अली का कोई पता न चला। ज़ैनब के वालिद भी परेशान हो गए। आखिरकार एक दिन खबर मिली कि अली का एक हादसा हो गया था और वो कई महीनों से अस्पताल में था। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू हो गए। कुछ अरसे बाद अली वापस आया, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहा। हादसे की वजह से इसकी एक टांग मुतासिर हो गई थी। अली ने ज़ैनब से कहा तुम मुझसे शादी ना करो तो बेहतर है, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा। इस जुमले पर होता है कुछ कहानी ख़त्म नहीं होती, बस अधूरी रह जाती है। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड में आप देखेंगे ज़ैनब एक नरम दिल और खामोश मिजाज लड़की। वो अपने ख़ानदान के साथ एक सादा से घर में रहती। इसके माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए वो घर के तमाम काम खुद करती थी। ज़ैनब का ख्वाब था कि वो एक दिन अच्छी ज़िंदगी गुजारे और अपने वालिद को खुश देखे। अली एक ज़िंदा दिल और मेहनती लड़का था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपने वालिदैन का सहारा था। अली हमेशा मुस्कुराता रहता था और दूसरे को भी खुश रखने की कोशिश करता था। ज़ैनब और अली की मुलाकात एक शादी में हुई। अली ने पहली नज़र में ही ज़ैनब की सादगी को पसंद कर लिया। चंद दिन बाद अली ने किसी तरह ज़ैनब के घर का पता मालूम किया और अपने वालिदैन को रिश्ता ले जाने के लिए राज़ी कर लिया। ज़ैनब के वालिद ने रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि अली अच्छा लड़का था। जल्द ही दोनों की मंगनी हो गई। मंगनी के बाद अली और ज़ैनब कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेते थे। व्यूअर्स अली अक्सर कहता मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ज़ैनब शर्मा कर खामोश हो जाती, लेकिन खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। एक दिन अली की नौकरी के सिलसिले में दूसरी शहर जाना पड़ा। इसने वादा किया मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। शुरू में अली रोज़ फ़ोन करता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके फ़ोन कम हो गए। ज़ैनब परेशान रहने लगी। एक दिन अचानक अली का फ़ोन मुकम्मल बंद हो गया। कई हफ्ते गुजर गए, अली का कोई पता न चला। ज़ैनब के वालिद भी परेशान हो गए। आखिरकार एक दिन खबर मिली कि अली का एक हादसा हो गया था और वो कई महीनों से अस्पताल में था। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू हो गए। कुछ अरसे बाद अली वापस आया, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहा। हादसे की वजह से इसकी एक टांग मुतासिर हो गई थी। अली ने ज़ैनब से कहा तुम मुझसे शादी ना करो तो बेहतर है, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकूँगा। इस जुमले पर होता है कुछ कहानी ख़त्म नहीं होती, बस अधूरी रह जाती है। हेलो व्यूवर्स, इस एपिसोड में आप देखेंगे ज़ैनब एक नरम दिल और खामोश मिजाज लड़की। वो अपने ख़ानदान के साथ एक सादा से घर में रहती। इसके माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था, इसलिए वो घर के तमाम काम खुद करती थी। ज़ैनब का ख्वाब था कि वो एक दिन अच्छी ज़िंदगी गुजारे और अपने वालिद को खुश देखे। अली एक ज़िंदा दिल और मेहनती लड़का था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपने वालिदैन का सहारा था। अली हमेशा
مسکراتا رہتا تھا اور دوسرے کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ زینب اور علی کی ملاقات ایک شادی میں ہوئی۔ علی نے پہلی نظر میں ہی زینب کی سادگی کو پسند کر لیا۔ چند دن بعد علی نے کسی طرح زینب کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور اپنے والدین کو رشتہ لے جانے کے لیے راضی کر لیا۔ زینب کے والد نے رشتہ قبول کر لیا کیونکہ علی اچھا لڑکا تھا۔ جلد ہی دونوں کی منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد علی اور زینب کبھی کبھی فون پر بات کر لیتے تھے۔ ویورز، علی اکثر کہتا میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ زینب شرما کر خاموش ہو جاتی، لیکن خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی۔ ایک دن علی کی نوکری کے سلسلے میں دوسری شہر جانا پڑا۔ اس نے وعدہ کیا میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ شروع میں علی روز فون کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے فون کم ہو گئے۔ زینب پریشان رہنے لگی۔ ایک دن اچانک علی کا فون مکمل بند ہو گیا۔ کئی ہفتے گزر گئے، علی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ زینب کے والد بھی پریشان ہو گئے۔ آخرکار ایک دن خبر ملی کہ علی کا ایک حادثہ ہو گیا تھا اور وہ کئی مہینوں سے اسپتال میں تھا۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد علی واپس آیا، لیکن وہ پہلے جیسے نہیں رہا۔ حادثے کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ متاثر ہو گئی تھی۔ علی نے زینب سے کہا تم مجھ سے شادی نہ کرو تو بہتر ہے، میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکوں گا۔ اس جملے پر ہوتا ہے کچھ کہانی ختم نہیں ہوتی، بس ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے زینب ایک نرم دل اور خاموش مزاج لڑکی۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک سادہ سے گھر میں رہتی۔ اس کے ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اس لیے وہ گھر کے تمام کام خود کرتی تھی۔ زینب کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اچھی زندگی گزارے اور اپنے والد کو خوش دیکھے۔ علی ایک زندہ دل اور محنتی لڑکا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور اپنے والدین کا سہارا تھا۔ علی ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا اور دوسرے کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ زینب اور علی کی ملاقات ایک شادی میں ہوئی۔ علی نے پہلی نظر میں ہی زینب کی سادگی کو پسند کر لیا۔ چند دن بعد علی نے کسی طرح زینب کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور اپنے والدین کو رشتہ لے جانے کے لیے راضی کر لیا۔ زینب کے والد نے رشتہ قبول کر لیا کیونکہ علی اچھا لڑکا تھا۔ جلد ہی دونوں کی منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد علی اور زینب کبھی کبھی فون پر بات کر لیتے تھے۔ ویورز، علی اکثر کہتا میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ زینب شرما کر خاموش ہو جاتی، لیکن خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی۔ ایک دن علی کی نوکری کے سلسلے میں دوسری شہر جانا پڑا۔ اس نے وعدہ کیا میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ شروع میں علی روز فون کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے فون کم ہو گئے۔ زینب پریشان رہنے لگی۔ ایک دن اچانک علی کا فون مکمل بند ہو گیا۔ کئی ہفتے گزر گئے، علی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ زینب کے والد بھی پریشان ہو گئے۔ آخرکار ایک دن خبر ملی کہ علی کا ایک حادثہ ہو گیا تھا اور وہ کئی مہینوں سے اسپتال میں تھا۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد علی واپس آیا، لیکن وہ پہلے جیسے نہیں رہا۔ حادثے کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ متاثر ہو گئی تھی۔ علی نے زینب سے کہا تم مجھ سے شادی نہ کرو تو بہتر ہے، میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکوں گا۔ اس جملے پر ہوتا ہے کچھ کہانی ختم نہیں ہوتی، بس ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے زینب ایک نرم دل اور خاموش مزاج لڑکی۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک سادہ سے گھر میں رہتی۔ اس کے ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اس لیے وہ گھر کے تمام کام خود کرتی تھی۔ زینب کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اچھی زندگی گزارے اور اپنے والد کو خوش دیکھے۔ علی ایک زندہ دل اور محنتی لڑکا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور اپنے والدین کا سہارا تھا۔ علی ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا اور دوسرے کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ زینب اور علی کی ملاقات ایک شادی میں ہوئی۔ علی نے پہلی نظر میں ہی زینب کی سادگی کو پسند کر لیا۔ چند دن بعد علی نے کسی طرح زینب کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور اپنے والدین کو رشتہ لے جانے کے لیے راضی کر لیا۔ زینب کے والد نے رشتہ قبول کر لیا کیونکہ علی اچھا لڑکا تھا۔ جلد ہی دونوں کی منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد علی اور زینب کبھی کبھی فون پر بات کر لیتے تھے۔ ویورز، علی اکثر کہتا میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ زینب شرما کر خاموش ہو جاتی، لیکن خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی۔ ایک دن علی کی نوکری کے سلسلے میں دوسری شہر جانا پڑا۔ اس نے وعدہ کیا میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ شروع میں علی روز فون کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے فون کم ہو گئے۔ زینب پریشان رہنے لگی۔ ایک دن اچانک علی کا فون مکمل بند ہو گیا۔ کئی ہفتے گزر گئے، علی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ زینب کے والد بھی پریشان ہو گئے۔ آخرکار ایک دن خبر ملی کہ علی کا ایک حادثہ ہو گیا تھا اور وہ کئی مہینوں سے اسپتال میں تھا۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد علی واپس آیا، لیکن وہ پہلے جیسے نہیں رہا۔ حادثے کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ متاثر ہو گئی تھی۔ علی نے زینب سے کہا تم مجھ سے شادی نہ کرو تو بہتر ہے، میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکوں گا۔ اس جملے پر ہوتا ہے کچھ کہانی ختم نہیں ہوتی، بس ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے زینب ایک نرم دل اور خاموش مزاج لڑکی۔
وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک سادہ سے گھر میں رہتی، اس کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اس لیے وہ گھر کے تمام کام خود کرتی تھی۔ زینب کا خواب تھا کہ وہ ایک دن اچھی زندگی گزارے اور اپنے والد کو خوش دیکھے۔ علی ایک زندہ دل اور محنتی لڑکا تھا، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور اپنے والدین کا سہارا تھا۔ علی ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا اور دوسرے کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ زینب اور علی کی ملاقات ایک شادی میں ہوئی۔ علی نے پہلی نظر میں ہی زینب کی سادگی کو پسند کر لیا۔ چند دن بعد علی نے کسی طرح زینب کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور اپنے والدین کو رشتہ لے جانے کے لیے راضی کر لیا۔ زینب کے والد نے رشتہ قبول کر لیا کیونکہ علی اچھا لڑکا تھا۔ جلد ہی دونوں کی منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد علی اور زینب کبھی کبھی فون پر بات کر لیتے تھے۔ ویورز، علی اکثر کہتا میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ زینب شرما کر خاموش ہو جاتی، لیکن خوشیوں کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی۔ ایک دن علی کی نوکری کے سلسلے میں دوسری شہر جانا پڑا۔ اس نے وعدہ کیا میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ شروع میں علی روز فون کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے فون کم ہو گئے۔ زینب پریشان رہنے لگی۔ ایک دن اچانک علی کا فون مکمل بند ہو گیا۔ کئی ہفتے گزر گئے، علی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ زینب کے والد بھی پریشان ہو گئے۔ آخرکار ایک دن خبر ملی کہ علی کا ایک حادثہ ہو گیا تھا اور وہ کئی مہینوں سے اسپتال میں تھا۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد علی واپس آیا، لیکن وہ پہلے جیسے نہیں رہا۔ حادثے کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ متاثر ہو گئی تھی۔ علی نے زینب سے کہا تم مجھ سے شادی نہ کرو تو بہتر ہے، میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکوں گا۔ اس جملے پر ہوتا ہے کچھ کہانی ختم نہیں ہوتی، بس ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہیلو ویورز، اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے زینب ایک نرم دل اور خاموش مزاج لڑکی، وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک سادہ سے گھر میں رہتی، اس کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اس لیے وہ گھر کے تمام کام خود کرتی تھی۔